بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ مذاکرات پاکستان کے ساتھ کرنے کا جو آئیڈیا تھا وہ بھارت کی جانب سے افغانستان کو دیا گیا تھا، اور اسی دوران ناظرین اب ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ 500 خودکش ڈرون جو ہے وہ افغانستان پہنچ گئے۔ پاکستان کے ساتھ جنگ کی صورت میں پاکستان پر افغانستان سے ڈرون اٹیک کرنے کے لیے بھارت نے ایک بڑی چال چل دی ہے، جبکہ 1000 ڈرون جو ہے وہ بھارت نے جو ہے وہ اپنے لیے حاصل کر لیے۔ اس کی تازہ ترین اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جبکہ دوسری جانب ناظرین پاکستان کو تجارت کے حوالے سے دھمکیاں دینے والے ملا عبدالغنی برادر اور ان کی تمام کابینہ کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ ایران اور تاجکستان نے بھی ان کے ساتھ تجارت بند کر دی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا جھٹکا۔ اس وقت حالات کافی زیادہ تشویشناک ہیں افغانستان کے اندر، خاص طور پہ چینی چاول اور دیگر جو اجناس پاکستان سے جاتی تھی۔ اس وقت کیا صورتحال ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان، پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے، جنگی ماحول بنا ہوا ہے۔ بھارت نو ٹائم پر نو ٹائم جاری کر رہا ہے اور اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو بڑھانے کے لیے پاکستانی سرحد کے نزدیک کچھ غیر معمولی موومنٹس اور نقل و حرکت ان کی نظر آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ چین کو میسج دینے کے لیے بھارت کا ایئر چیف جو ہے وہ اپنے یعنی آپ یوں کریں خطے کے سب سے بلند ایئر بیس کے اوپر بھی پہنچا اور وہاں سے ایک میسج دیا گیا، لیکن چائنا نے ان کو سرپرائز دے دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 450 مربع کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ تو یہ چیزیں ایک سائیڈ پہ، دوسری جانب اب جو بڑا کارنامہ انجام دیا گیا ہے بھارت کی جانب سے وہ ہے ناظرین افغان طالبان کو جس طرح سے استعمال کیا ہے انہوں نے، بڑے سستے ثابت ہوئے ہیں یہ طالبان حکومت کہ انہوں نے اپنا سودا بڑے سستے میں کیا، اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہی جو طاقتور ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ یہ جڑے رہتے ہیں، اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے یہ اپنے جتنے بھی دہشت گرد گروپس ہیں انہی کے ذریعے دنیا کو بلیک میل کرتے آئے ہیں۔ اب ناظرین آپ دیکھیے کہ افغانستان کی جانب سے کہا گیا جی کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم جنگ بندی چاہتے ہیں، تو پاکستان نے خیر سگالی کے تحت کہا جی ٹھیک ہے آئیں کریں مذاکرات، بات کرتے ہیں۔ ترکی اور قطر نے کہا جی کہ بیٹھ کے بات کریں۔ قطر کے اندر مذاکرات، آپ کو ساری سٹوری کا پتہ ہے۔ اس کے بعد یہ ایسے لیم ایکسکیوزز دیتے رہے، فضول قسم کی باتیں کرتے رہے تاکہ ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے دیکھا کہ جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انڈین خفیہ ایجنسی را کی وجہ سے ان کی مدد کرنے کے لیے ملا ہیبت اللہ خانزادہ نے کہا کہ یہ ان کو لٹکائیں، جتنا لمبا ہو سکتا ہے مذاکرات کو لے کے چلیں۔ اب ناظرین جو دہلی کے اندر اور اس کے بعد اب ممبئی کے اندر ممکنہ طور پہ خودکش حملے ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وارننگز جاری کی ہیں وہاں پہ، اور وارننگ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود پلاننگ ساری کی ساری کر رکھی ہے کہ انہوں نے کوئی فاسٹ فلیگ آپریشن کرنا ہے، اور اس کے الزام پاکستان پہ، جیسے انہوں نے نئی دہلی والا معاملہ جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا، اور اب جو ہے ممبئی کے اندر کچھ غیر معمولی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کے اوپر اٹیک کی پلاننگ چل رہی ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی اس لیے بھی عجیب و غریب ہے کہ ایک طرف نمک حرام جو ہیں وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں جی کہ ہم نے پرانے ڈرون اور پرانی جو ہتھیار ہیں ان کو اس قابل بنا لیا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں، ہم ترخم سے کھڑے ہو کے اسلام آباد کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو دوسری جانب ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ جو انڈیا ہے اس نے 1000 ڈرون اپنے لیے، کامکازی ڈرونز ہیں، یہ خودکش حملہ ور ڈرونز ہیں، اور دوسری جانب 500 ڈرون جو ہیں وہ افغانستان کے لیے وہ تیار کروا لیے ہیں، اور یہ ڈیلیوری ان تک پہنچ چکی ہے۔ کس ملک سے کیسے کیسے یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس سلسلہ میں یہ کن سے مدد لے رہے ہیں۔ تو ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 500 ڈرون جو ہیں ڈیفینیٹلی افغانستان سے بھی بھارت ہی آپریٹ کرے گا،
افغانستان سے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے یہ استعمال کرے گا۔ دوسری جانب آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو ممبئی دھماکے ہوئے ہیں اس میں الزام جو ہے وہ ترکی اور اس کے بعد ناظرین انہوں نے یہ الزام جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اوپر بھی لگایا ہے، یعنی بنگلہ دیش کو بھی یہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر کچھ تازہ ترین دھماکے ہوئے تھے، 10 سے 11 دھماکے ہوئے، اس میں 100 افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات آ رہی تھیں۔ اب جو ہے وہ بھارت کیا کر رہا ہے کہ یہ کہے گا جی کہ چونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں نے کیا، لہٰذا ہم دونوں کے اوپر اٹیک کریں گے، اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ یہ دونوں کے ساتھ جنگ شروع کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور افغانستان سے نمک حراموں کو یہ دے گا 500 ڈرون، اور انہوں نے کہے گا کہ ٹھیک ہے تم یہاں پہ ہمارے ڈرون آپریٹرز ہیں، یہ پاکستان کے اوپر حملے کے لیے اس کو استعمال کریں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ پاکستان جو ہے اس نے بھی تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو تاجکستان کے وزیر دفاع پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں تو وہ بھی کچھ غیر معمولی اور بہت غیر معمولی چیز ہے، اور دوسری جانب ناظرین جو ازبکستان ہے، جو ازبک ہیں، ان کا بھی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں اٹ کتے والا ویر جو ہے یہ افغان طالبان حکومت سے اور ازبک جو ہیں ان کے ساتھ ہے۔ تو ایک طرف ایران ہے، ایران کے ساتھ بھی ان کے معاملات خراب ہے۔ تو یہ جو ملا عبدالغنی برادر ہے، ایک طرف تو یہ کہہ رہا تھا جی کہ پاکستان کو یقین دہانیاں کروانی ہوں گی ہمارے ساتھ اگر تجارت کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری حیثیت اور اوقات ہی کیا ہے؟ پاکستان سے ہی سب کچھ تم چیزیں لے رہے تھے، پاکستان کے سر پہ تم جو ہے وہ عیاشیاں کر رہے تھے، اپنی ضرورت سے زیادہ سامان بغیر کسی ٹیکس کے افغانستان میں جا رہا تھا، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ سمگل ہو کے پاکستان آ رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس ملک کے اندر کوئی شوگر مل نہیں ہے، جہاں پہ چینی بنتی نہیں ہے، وہاں پہ پاکستان سے سستی چینی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہاں پہ ذخیرہ کر کے رکھی ہوئی تھی، اور جب پاکستان کے اندر چینی مہنگی ہوتی ہے تو یہ پاکستان واپس سمگل کر کے بھیجی جاتی ہے اور مہنگے داموں بیچ کے یہ پیسہ کماتے ہیں۔ اب ناظرین ایک تو پاکستان کے ساتھ بارڈر بند ہونے سے پاکستان کی بڑی مشکل آسان ہوگی، یہ مکمل طور پہ بین کر دینا چاہیے، ان کے ساتھ تجارت پاکستان کو کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ پاکستان کو تجارت کی مد میں ہمیشہ انہوں نے نقصان ہی پہنچایا۔ اور دوسری نئی بات یہ ناظرین کے جو ہمسایہ ممالک ہیں اس میں تاجکستان نے بھی انہیں جھٹکا دیا ہے، تاجکستان نے بھی ان کے ساتھ تجارت بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین ایران ہے، ایران کے راستے یہ سوچ رہے تھے کہ انڈیا سے پھر چابہار سے یہ آئیں گے اور آگے یہ تجارتی روٹ لے کے جائیں گے، تو اپنا جو تقریباً 210 کلومیٹر کا بارڈر ایران کا افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، انہوں نے اس کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا جھٹکا ہے بھارت کے لیے اور اس کے بعد افغانیوں کے لیے۔ اس وقت افغانیوں کی ناظرین چیخیں نکل رہی ہیں، جو ریگولر استعمال ہونے والی اجناس ہیں وہ پاکستان سے وہاں پہ جاتی ہیں، اور اس وقت مکمل طور پہ یہ روٹ بند ہونے سے وہاں پہ چیخیں نکل رہی ہیں لوگوں کی، گالیاں دے رہے ہیں لوگ افغان طالبان حکومت کو اور ان کو کہ پاکستان کے ساتھ تم نے یہ کیا کر دیا کہ جس کی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اب بھوکے مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کو ضروری نہیں کہ ناظرین جو چیزیں وہاں پہ پیدا ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری وہ اپنی ضرورت کے لیے پیدا کر لیتے ہیں، وہاں پہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان سے بھی وہاں پہ چیزیں جا کے بکتی تھیں اور پاکستان کے اندر وہ مہنگی بکتی تھیں، اب دیکھیے کہ روٹ بند ہونے سے وہی چیزیں پاکستان میں بھی سستی بکنا شروع ہو گئی۔ اب ٹماٹر کے حوالے سے شور کیا ہوا تھا، تو ٹماٹر جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس ریٹ کے اوپر چلا گیا ہے۔ وہ جو 500-600 روپے پہ ٹماٹر گیا ہوا تھا، ابھی وہ آپ کو 70-80 روپے کے اوپر پاکستان کے اندر مل جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ جب وقتی آپ کی جو آپ کی مقامی پروڈکٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس سے معاملات آپ کے حل ہو جاتے ہیں۔ باقی رہی خشک میوہ جات کے حوالے سے تو چلغوزہ پاکستان کا اپنا جو ہے وہ پروڈکٹ ہے، اسی طرح سے جو دیگر ڈرائی فروٹ ہے وہ پاکستان جو ہے مختلف ممالک سے وہ حاصل کرتا ہے۔ تو افغانستان کی پاکستان کو تجارت کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اب افغانی جو ہے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور یہ اسی لیے پاکستان کو آفر بھی کر رہے تھے کہ جی آپ ہماری بات مانیں تو ان کو اچھے لوگ قرار دے دیں تو ہم جو ہے وہ ان سب کو واپس بلا لیتے ہیں، تو پاکستان کے ساتھ معاملات بہتر کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ تھوڑا سا انتظار کریں، ابھی جو ہے وہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی وہ کہتے ہیں نا ابھی ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔